اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، کل ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی اس موضوع پر کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کائنات کو بنانے والی ذات، اس کا خالق اور مالک، اس پر ہم ڈسکس کریں۔ اور کیونکہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں ان کو قرآن یا حدیث سے ہم کیا دلیل دیں؟ جب وہ خدا کو ہی نہیں مانتے تو وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ اور ان سے بات جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی عقلی دلیل دو، کوئی ثبوت دو۔ تو میں اپنی ذات کے مطابق کہ جیسے میں نے پہچانا ہے، میں اس لیے مسلمان نہیں ہوں کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، میرے نام کے ساتھ محمد لگ گیا تو اس لیے میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بندے کو مسلمان ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے پرکھے تجربہ کرے کہ واقعی اسلام ایک دین فطرت ہے اور سچا دین ہے۔ تو زندگی میں جیسے جیسے میں نے مشاہدات کیے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے اور یہ کلام برحق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، تو یہ کیسے دیکھا میں نے؟ تو سب سے پہلے تو بچپن کا ایک تجربہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے تو وہ ایک جو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پونڈ، پیلے کلر کی، یلو کلر کی بڑ اس کو کہتے ہیں اردو میں، تو اس کو ہم پکڑتے تھے، بچوں کا شوق ہوتا ہے اس کو پکڑ کے اس کا ڈنک نکال کے تو دھاگا باندھ کے اس کو جہاز کے طور پر اڑایا کرتے تھے۔ تو اکثر وہ ہاتھ پہ وہ کاٹ بھی لیتا تھا۔ تو ہر کسی کو پتہ ہوگا کہ جب اس کا ڈنک پڑ جائے تو وہاں سے جگہ جو ہے کافی سوج جاتی ہے اور درد اور جلن سی عجیب سی ہوتی رہتی ہے۔ تو وہاں ہمارے محلے میں ایک اماں حفیظہ ہوا کرتی تھی، تہجد گزار، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت۔ تو وہ ایک دم کیا کرتی تھی اس کے اوپر انگلی گھما کے اور اپنا لعاب جو تھا وہ لگا دیتی، اور اس کے ساتھ ہی وہ جلن بھی ختم ہو جاتی اور سوجتا بھی نہ وہاں سے۔ اور پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے تو پھر قرآن پاک کا ترجمہ جن قاری صاحب سے میں پڑھتا تھا تو ان سے بھی ایک دو دفعہ میں یہ کسی لڑکے کو لڑا یا مجھے وہ اسی نے کاٹا بھیڑ نے تو دم کروایا۔ تو پھر میں نے پوچھا استاد جی یہ ہے کیا؟ ہم بچپن سے بھی وہ اماں سے دم کرواتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا قرآن پاک کی ایک آیت ہے چھوٹی سی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وہ 7 دفعہ اینٹی کلاک وائز پڑھ دینی ہے اور 7 دفعہ جو ہے وہ کلاک وائز پڑھ دینی ہے اور پھر اس کے اوپر لعاب لگا دینا۔ اگر کسی ایسی جگہ پر ہے پاؤں وغیرہ پر کہ جہاں آپ انگلی سے وہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ وہاں سے زمین سے تھوڑی سی مٹی لے کر بھی اس پہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تجربہ پھر میں نے بھی کیا اور واقعی ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ کسی ذات کا کلام ہے نا جو اس کو ایک نیچرل چیز ہے کہ اس نے کاٹا ہے تو وہاں سے جگہ سوجنی بھی ہے اور اس کا آپ کو جلن اور درد پین محسوس ہونی ہے، تو وہ کون سی ذات ہے جس نے ان 3 4 الفاظ میں یہ اثر رکھ دیا کہ وہ اس کا زہر کا اثر جو ہے اس کو زائل کر دے؟ اور میں نے سنا علماء کرام سے کہ یہ حتیٰ کہ بچھو کے کاٹنے پر بھی یہ اثر کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر زندگی میں ایک اور مشاہدہ ہوا کہ دوست ہیں میرے، استاد ہیں بڑے اچھے، انور صاحب اردو میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ وہ کئی دفعہ کہتے ہیں ازراہ تفنن تباہ۔ تو ہم اس سلسلے کے بیت بھی نہیں تھے، سیفی سلسلہ آپ سن کر بھی حیران ہو گئے، سفید پگڑی والے بھائی ہوتے ہیں اور یہ بڑا لوگ ان کو کہتے ہیں جو بڑا ڈانس کر کے ذکر کرتے ہیں، بڑا اچھل کے ذکر کرتے ہیں، کرنٹ والے بابے ہیں۔ تو ہم دونوں وہاں گئے تو ویسے ہی ایک برڈ آئی ویو کے طور پر ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پیچھے، پچھلی سب سے بھی سمجھ لیں کہ پیچھے۔ تو جیسے ہی وہ بابا جی آئے وکیل سرکار، تو وہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے لوگوں کو کرنٹ لگ رہا ہے۔ اچھا ہم نے کہا یار پتہ نہیں ویسے ہی کر رہے۔ اب بابا جی وہاں بیٹھ گئے تو اب وہ ذکر شروع ہوا اور نعت شریف شروع ہوئی تو لوگ جو تھے وہ جو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ ایسے اچھل کے گرتا کہ جیسے اس کو کرنٹ لگا ہے۔ تو میں نے سر انور سے کہا یار میں چیک کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے نہیں نہیں بیٹھے تھے نہیں جانا۔ میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے، تو پتہ تو چلے کیا سچ ہے کیا حق ہے، اللہ کا نام لے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ تو اچھا نعت شریف بھی چل رہی تھی، نعت کیا تھی وہ، بلکہ کلام تھا کسی کا کہ عشق نے جتنا عقلاں والے ہیں ہر جان۔ تو واقعی پھر پتہ چلا کہ اصل میں عشق ہی جیتتا ہے اور عقل، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عقل سے کام نہیں لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، لیکن جہاں عقل کی بس ہو جائے تو وہاں سے جو ہے عشق کا پہلا قدم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے وہ ہاتھ ٹچ کیا، مسافہ کیا، تو جیسے پورے بدن میں جو ہے ایک بجلی جو ہے وہ گزر جاتی، اور دل جو تھا وہ بڑی سپیڈ سے دھک دھک، اور جیسے دل کو کسی نے اپنی مٹھی میں ایسے پکڑا ہوا ہے اور اس کو بار بار ایسے پنچ کر رہا ہے، جیسے میں نے خود اپنی ذات کے ساتھ محسوس کیا۔ تو